ہمارے نبی نے کہا کیوں جبرائیل؟ کہا نا عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے بھی آسمان پر وہی فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے دوستو مدینے میں دو شخص تھے، ایک یہودی ایک مسلمان۔ بولو کون؟ ایک یہودی، اور دونوں کا جھگڑا۔ اور جھگڑا کیسا؟ وہ آج کی طرح وہ زمین کے بارے میں، زمین کے بارے میں جھگڑا۔ اور یہودی کیا بولے، یہ جو زمین ہے نا بڑی زمین تھی، کہا یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے۔ ہاں یہ پہلے ٹھیک ہے اور گاؤں کی طرح سمجھا، اب تو زمین بالکل بیچ میں آ گئی اور یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے۔ اور مسلمان کا نام بھی سن لو، حدیث کی کتابوں میں لکھا مسلمان کا نام تھا بشر۔ بولو کیا نام تھا؟ بشر۔ جیسے بشیر نام ہوتا نا ویسے ان کا نام کیا تھا؟ بشر۔ اور کہیں زمین میری ہے۔ اب دونوں میں بڑا معاملہ، کیونکہ ایک طرف یہودی اور ایک طرف مسلمان، ایک طرف کلمہ پڑھنے والا ایک طرف کلمہ نہیں پڑھنے والا، ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا۔ اب یہودی بولے نا میرے باپ دادا کی زمین ہے اور ہم کو معلوم ہے، پورے سارے سماج کو پوچھ لو یہ زمین میرے باپ دادا کی، پورا پلاٹ کا پلاٹ، یہ پورے زمین کا ٹکڑا میرا۔ اور مسلمان کا نا یہ پورا ہمارے باپ دادا کا۔ اب جھگڑا اب قریب تھا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوتا، کیونکہ ایک طرف سے کون آتے؟ مسلمان، اور ایک طرف سے کون آتے؟ لیکن وہ یہودی کو معلوم ہے کیا ہوا، کہا ایک کام کرے، یہ تو جھگڑا بڑھتا جائے گا، تم کہو گے تمہاری زمین ہے اور یہودی کہتا میں کہوں گا میری زمین ہے۔ تو یہودی کے دماغ میں یہ بات آتی، کہتے کہیں بھی جائیں گے نہیں، ہم فیصلہ کرنے کے لیے محمد کے پاس چلے جاوے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ یعنی وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ انصاف اگر کریں گے تو محمد ہی کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے نا کہ یہودی ہمارے نبی کو کیسے، ارے یہودی ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن وہ حسد، ہاں وہ اندر جو گھمنڈ، جو تکبر، اس کی وجہ سے ایمان قبول کرنے کو تیار۔ ورنہ قرآن کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ اہل کتاب، یہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ محمد کو ایسے پہچانتے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو۔ تو یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس جائے، تو مسلمان تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ یہ فیصلہ تو اپنے حق میں ہوگا، اس لیے کہ ہم مسلمان، اور فیصلہ کرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ، ہم تو انہی پر ایمان لائے ہیں۔ چلو ہمارے نبی کے پاس گئے۔ سننا، ایک طرف ساتھ میں بولا، ایک طرف کون؟ یہودی، ایک طرف مسلمان کا نام بشر۔ بولو کیا نام؟ بشر۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا، وہ یہودی کہا کہ وہ جو زمین ہے بہت بڑی زمین ہے اور میرے باپ دادا کی زمین ہے، اس میں میرا حق ہے۔ اور مسلمان کا نا اس کا کوئی حق نہیں، جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے، اس کے باپ دادا کا کوئی حق نہیں، میرے باپ دادا کی زمین ہے۔ ہمارے نبی خاموش۔ بولو ہمارے نبی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جواب دیتے نہیں تھے جب تک کون جواب نہ دے، اللہ جو بولے وہ ہمارے نبی بولے۔ زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو ہمارے نبی خاموش ہے، اللہ کی طرف سے وہی آئی۔ اللہ فرماتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ بولے نہیں، اپنی مرضی سے کچھ کہے نہیں، اس لیے کہ زبان محمد کی ہوتی تھی، کلام۔ بس ہمارے نبی نے بہت دیر کے بعد کہا یہ زمین یہودی کی ہے۔ بولو بولو بولو، ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو، فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ ہاں ہمارے نبی نے کہا کہ میرا اللہ بتاتا، ساری زمینوں کا مالک میرا اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ زمین کس کی ہے؟ تو جو مسلمان تھے کیا نام تھا؟ آگے آئے، کہا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اے پیارے نبی آپ پہ ایمان لایا ہوں اور آپ فیصلہ اس کے حق میں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی بولو سبحان اللہ، کتنے پیار سے جواب دیا، یہاں معاملہ ایمان کا نہیں، یہاں معاملہ انصاف کا ہے۔ محمد انصاف نہیں کریں گے تو پھر قیامت تک کون زمین پہ انصاف کرے گا؟ اور ساتھ میں کہا، پھر کہا یہ زمین کس کی ہے؟ اب سننا، دیکھو ہمارا ایمان بھی اللہ بچا دے ہوئے، وہ دونوں اٹھے۔ بولو کون دونوں اٹھے؟ یہودی بھی، اور باہر نکلے ہوں گے تو مسلمان کیا کہتا معلوم؟ اپنا ایمان بیچ دیا، باہر جا کے کیا کہتا؟ ہو جو محمد نے فیصلہ کیا نا مجھے منظور نہیں ہے۔ بولو مجھے منظور۔ سچ بتاؤ ایمان گیا کہ نہیں گیا؟ گیا، ایمان گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہودی کہنے لگا ارے تمہارے نبی نے فیصلہ کیا، کہاں بھلے ہمارے نبی ہوئے لیکن ان کا فیصلہ مجھے منظور۔ تو یہودی نے کہا پھر کیا کریں گے؟ تو کہا چلو ابو بکر کے پاس جائیں۔
چلو کس کے پاس گئے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر اپنے گھر میں تھے، بولو دونوں آ گئے، یہودی بھی آ گئے اور وہ مسلمان، اب تو کائے کا مسلمان، وہ بھی آ گئے سامنے اور آ کر بات ہوئی. تو سب سے پہلے یہودی نے بات شروع کی، کہا دیکھو یہ زمین کا معاملہ ہے اور ہم محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ محمد کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، اس سے آپ کے پاس آئے. حضرت ابو بکر نے آگے کچھ نہیں سنا، بولو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے کچھ نہیں سنا، بس اتنا جملہ کہا اغزی ما یغزی اللہ ورسولہ، کہا جاؤ چلے جاؤ، ابو بکر کا زمین پر وہی فیصلہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. مجھے زمین کے کوئی ڈاکیومنٹ دیکھنے کے نہیں، مجھے کوئی کاغذات دیکھنے کے، مجھے وہ زمین پر آنے کی بھی ضرورت نہیں. ابو بکر کہتے میں وہ ابو بکر ہوں جو بغیر دیکھے میرے نبی پر ایمان لاتا ہوں، میں فیصلہ وہی کروں گا جو میرے اللہ اور میرے رسول نے فیصلہ. دونوں باہر آ گئے تو وہ جو تھا نا بشر، کیا نام بشر، وہ کہتا نا میرے کو محمد کا فیصلہ بھی اچھا نہیں لگا، ابو بکر کا فیصلہ بھی اچھا. تو یہودی کہنے لگا پھر تم بتاؤ جائے کس کے پاس تھے؟ تم کو محمد کا فیصلہ پسند نہیں، تم کو ابو بکر کا. تو یہودی نے کہا میرے دوست تھے، یہ آخری چاند سے اٹھا لے ہوئے. کہا کون؟ تو کہا عمر نام ہے. کیا نام ہے؟ گئے حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے، گھر پر آئے، بس وہ یہودی نے بات شروع کی عمر دیکھو ہم تمہارے پاس تیسرے نمبر پر آئے، پہلے کس کے پاس گئے؟ محمد. انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا. یہودی کہتا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، زمین کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اور پورا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، ہمارے یہ محمد نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا. لیکن یہ کہتے ہیں باہر نکل کر کہتے ہیں مجھے محمد کا فیصلہ منظور نہیں. ہم ابو بکر کے پاس گئے، یہ کہتے ہیں ہمیں ابو بکر کا فیصلہ منظور نہیں. اب آپ کے پاس آئے، آپ جو فیصلہ کریں اس پر ہم دونوں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو، یہیں بیٹھے رہو. اندر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے. اور جو بشر نام کا آدمی تھا نا، تھا اڑا ڈالا، قتل کر دیا. بولو کیا کر دیا؟ اب جب اس کو قتل کیا تو بازو میں کون بیٹھا تھا؟ کہا کہ عمر یہ کیا؟ عمر نے کہا تمہیں نہیں ماروں گا، فکر مت کرو، جاؤ زمین تمہاری. اب تو ہو ہی گئی نا زمین تمہاری، زمین والا ہی نہیں رہا، جو دعویٰ کرتا تھا وہی نہیں رہا. وہ یہودی گھبرا، لیکن آپ نے تو کہا مار ڈالا، میں نے مار ڈالا، جاؤ مار ڈالا میں نے. تو وہ یہودی پھر کہتا لیکن آپ نے تو ماری، کہا مار ڈالا. اور حضرت عمر نے کہا جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہے مجھے محمد کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کہتے اللہ کی قسم اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. بس یہودی کا اتنے میں تو مدینے میں بات پھیل گئی. یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی کہ وہ زمین والا معاملہ تو عمر کے پاس گیا، عمر نے ماری ڈالا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا عمر کو. میں حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب دبدبے کے سامنے کس کا رعب دبدبا چلے. حضرت عمر آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا آپ قتل تو فلاں نے. ارے وہ فلاں تو میرے پاس بھی آیا تھا، ارے وہ فلاں تو ابو بکر کے پاس بھی گیا، تمہارے پاس گیا، تم نے مار ڈالا. حضرت عمر نے کہا مار ڈالا، آپ کو جو سزا دینا ہو عمر یہاں تیار ہے سزا بھگتنے کے لیے، لیکن آئندہ کوئی اس طرح آئے گا اس کو بھی عمر مار ڈالے گا. عمر اس کو رہنے. تو ہمارے نبی نے کہا کیا مت، کہا نا اللہ کے رسول جو آپ کا کلمہ پڑھے، جو لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ پڑھے، جو محمد رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھے، جو اسلام اور ایمان قبول کرے اور اس کے بعد اپنی زبان سے کہے کہ مجھے محمد کا فیصلہ منظور نہیں. عمر کہتے آج بھی عمر کہتا اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ابھی تو ہمارے نبی کچھ کہتے، حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کا پیارے نبی عمر پہ غصے مت ہونا. ہمارے نبی نے کہا کیوں جبرائیل؟ کہا نا عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے بھی آسمان پر وہی فیصلہ کر لیا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ عمر نے جو فیصلہ کیا اللہ نے بھی وہی فیصلہ کیا. تو ہمارے نبی نے کہا کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا قرآن میں آیت آ گئی، لو آیت آ گئی. آج بھی وہ آیت تراویح میں پڑھی جاتی، مگر ہم لوگ تراویح میں جاوے تو معلوم پڑے نا یہ آیت پڑھی گئی. ہم کو قرآن پاک کا ترجمہ معلوم ہو تو ہمیں سمجھ پڑے نا کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے. آج بھی وہ آیت ہے پارہ نمبر 5، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، ہم سنتے ہیں میرے دوستوں تراویح میں سنتے، نماز میں سنتے، لیکن ہمیں کچھ نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
علیہما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب پیدا کرنے والے اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں جو محمد کے فیصلے پہ راضی، وہ مومن نہیں جو محمد اور اللہ کے فیصلے پہ راضی. میرے پیارو سچ میں کہتا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں آپ لوگ بہت دھیرے دھیرے بول رہے ہو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی